أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں بہت اہم ٹاپک حیض و نفاس کے مسائل شروع کریں گے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں سے ہماری اکثریت ناواقف ہوتی ہے. بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہم شرم و حیا کے نام لگا کر مس کر دیتے ہیں، اس کو پراپر کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادات کا اخلاص اور ان کی قبولیت کو بھی کھو دیتے ہیں. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس پر ہماری معلومات، ہمارا علم صحیح ہونا چاہیے، اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر ایک عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس میں کسی قسم کی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے پراپر طور پہ اپنی صفائی کا خیال نہیں کیا، پراپر طور پہ آپ کو پتہ نہیں ہوا کہ کس وقت کیا کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو آپ عبادات کر بھی رہے ہیں یا آپ جو چھوڑ بھی رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جائیں. تو حیض حوض سے ہے. حوض جس طرح اس میں پانی جمع ہوتا ہے، ویسے ہی حیض کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، جس طرح کہ حوض میں پانی ہوتا ہے. شرعی اصطلاح میں یعنی اصل میں جو ہماری شریعت میں اس سے مراد ہوتی ہے وہ ہے وہ خون جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر، کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی کچھ اور کسی اور قسم کا معاملہ نہیں ہے، کوئی میڈیکل کچھ اور نہیں ہے، از خود آتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے فطری طریقہ ہے، یہ نیچرل وے ہے، اس میں کوئی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے. اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی پیدائش، جب بچے کی برتھ ہوتی ہے اس وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز، کم و بیش سے مراد ہے یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یا میکسیمم زیادہ سے کی بجائے میکسیمم 40 دن تک کا خارج ہوتا ہے. اور حیض و نفاس کے شریعت میں ایک جیسے ہی احکام ہے، ایک جیسا ہی حکم ہمیں دیا گیا ہے. حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، کسی ماہ کم، کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں. تو یہ حیض اصل میں پیریڈ سے مینسس سے متعلق گفتگو ہے، اور اس میں دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے، آپ کو اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے. ہر کسی کی عادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کی 5 7 دن، 3 دن کسی کو ہوتی، کسی کی 9 دن تک بھی چلی جاتی ہے. تو وہ ہر کسی کی عادت ہوتی ہے، لیکن آگے پیچھے بھی وہ ہو سکتی ہے. حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے. کسی ایک اسپیسیفک ڈیٹ پر ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. پھر مدت حیض بھی یعنی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے. حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت عمر، آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے، ہر جگہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. نسائی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو. جب آئے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی حالت ڈفرینٹ ہوگی، کسی کی کوئی اور ڈیٹ ہوگی، کسی کوئی اور ہوگی. اور جب ختم ہو جائے یعنی اس کا مطلب ہے ختم ہونے کا بھی کوئی ٹائم ایک اسپیسیفک نہیں ہے، جب بھی ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز دوبارہ شروع کر دو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے.
اس کے بعد بہت اہم بات یہ کہ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے بہت ہی غلط قسم کا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے حدیث بھی پڑھیں گے۔ یہودیوں کے ہاں اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ ہم جس طرح ہندوؤں میں رہ کر آئے، پاکستان میں رہنے والے، تو وہاں سے بھی ہم نے کچھ ایسے کلچر لیے کہ جو اچھوت اور کچھ ناپاکی کی کیفیات اور اس طرح کی باتیں، حالانکہ دین اسلام میں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے، اور اس سے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں۔ تو یعنی حائضہ جس زمین پہ چلتی ہے وہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، جس دیوار کو اگر وہ چھو لے تو وہ دیوار ناپاک نہیں ہوتی، جس بستر پر بیٹھ جائے وہ بستر ناپاک نہیں ہوتا۔ عورت ایک اندرونی کیفیت میں ہوتی ہے نجاست کی، بیرونی طور پر وہ پاک ہی ہوتی ہے، اور اس سے متعلق حدیث کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، اس کا اپنے خاوند کا سر دھونا، سر میں کنگھی کرنا، اور حائضہ کا جوٹھا یعنی جو وہ کھا رہی ہے وہ والا کھانا، سب کچھ جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، یہ روایات سنتے ہوئے ساتھ یہ بھی غور کیجیے گا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے ایک میاں بیوی کے تعلق کی اور قرب کی، اور ایک ریلیشن قائم کرنے میں کیا چیزیں معاون ہوتی ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ساتھ اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے اس ریلیشن کو بھی دیکھیں جس طرح سے بیان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو یہ حدیث سن کر ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کو یہ ہو کہ فوراً سوچنے لگے میرا شوہر تو ایسے نہیں کرتا، یا ہسبینڈ کو ایسے کرنا چاہیے کہ وہ کیئر کرے اور محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے۔ آپ اگلی حدیث دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن میں سے شاید کوئی بھی ہم نے کبھی بھی نہ کی ہو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ آج کے جو فیمنزم کے فتنے ہیں، اور جو یہ ہے کہ میری مرضی والا دور، اور میں کیوں کروں اور میں کیوں ذمہ داری سنبھالوں، اور وہ خود اپنا کرے میں اپنا کروں، اس کی اپنی الماری، اس کے اپنے کپڑے خود سنبھالے، خود رکھے، خود جوتے پہنے، خود سارا کچھ کرے، میں کوئی اس کی نوکر ہوں، نوکرانی ہوں۔ اور رب کیا کیا جملے ہم لا چکے ہیں، اور سن سن کر ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں سمجھنے کی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمیں یہ مثالیں سمجھائی ہیں۔ ازواج مطہرات کا ریلیشن کیسا تھا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں تیسری روایت ہے، اس میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں، حالت حیض میں ہے لیکن گود میں سر رکھا ہوا ہے تکیہ رکھ کر، اور آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کلوزنس کا اور ایک فرینکنس، ایک قریبی تعلق کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک آئیڈیا مل رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا تعلق تھا، اور ساتھ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ حالت حیض میں ہوتے ہوئے بھی تو کھانا بھی کھایا، یعنی جو ہمیں حدیث بتا رہی ہیں، سر بھی دھویا، پھر گود میں سر رکھا ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں تم نجس سے تم سائڈ پر ہو جاؤ اور میں نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے ہیں، چونکہ وہ بالکل مسجد اس طرح تھی، آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو حجرے تھے وہ بالکل ساتھ ہی تھے، جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں
حالت حیض میں بیٹھی کنگھی کر دیا کرتی تھی، کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اب اسے سوچ لیں کہ شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور وہ اور اسپیشلی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کبھی ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ان کو تو 100% ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شوہر کے اپنے کرنے کا کام ہے، بچہ تھوڑی ہے وہ۔ اور کہاں یہ کہ اس کی باقی ضروریات، اس کے کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا آ، خیال رکھنا۔ تو یہ حدیث بہترین ہمارے لیے سبق ہے اس چیز کو بھی سمجھانے میں کہ مینسس کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہے، کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ عورت پہلے ہی بیماری کی حالت میں ہوتی ہے، اس طرح کے رویوں سے اور پریشان ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں احادیث یہ بات سمجھا رہی ہے، صحیح مسلم کی روایات ہے ساری، اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح ہے کہا جاتا ہے، اس میں 100% اوتھینٹک احادیث ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور یہ احادیث کوئی مختلف یا کوئی اور لینگویج نہیں ہے، کچھ مشکل ایسے الفاظ نہیں ہے، کچھ اور گھما پھرا کے نہیں ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے، بہت سمپل ورڈنگ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک حد تک ریلیشن بنا ہے، لیکن بوس و کنار کیا ہوتا ہے، یعنی کس اور حد تک، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے صحبت کرنا، انٹر کورس کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا یا کچھ بھی اس طرح کا یہ ناجائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہی آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ عورتوں سے علیحدہ رہیں، یہاں پر اس سے مراد یہ پوری آیت نازل ہوئی، اور اس سے مراد یعنی اس آیت کا پھر آپ نے جو نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ حالت حیض میں صحبت یعنی انٹر کورس کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں تک کچھ یہ پوائنٹس تھے، انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کہاں تک پاکی اور ناپاکی کا تعلق ہے، اور ہم نے اس کو کیسے جاننا ہے، کب شروع ہوا تو اکثر پتہ چل جاتا ہے لیکن ختم ہوا میں لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مین وائل اگر آپ کے کوئی بیچ میں کوشچنز ہوں تو وہ آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 117 سے 121 تک گرامر کا۔ آج میں نے بیچ میں پارٹ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ نے جو جمع کی کچھ لاسٹ ٹائم کی تھی ان کو آپ تھوڑا سا اور پختہ کریں، اب تک ہم جو کر چکے ہیں ٹاپکس ان کو تھوڑا سا ریویو کریں تاکہ ہم نیکسٹ کلاس میں گرامر کا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر سکیں۔ تجوید میں نے آپ کو شاید 2 ویکس پہلے الف مدہ کہا تھا، اور اس کے بعد کلاسز میں ہم ذکر نہیں کر سکے۔ اس دفعہ کی کلاس میں اور اس وقت کی گروپ سیشن میں آپ نے الف واو یا مدہ تینوں کے نشان لگانے ہیں، اور تینوں پر فوکس بھی کرنا ہے لیسن یاد کرتے ہوئے۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے گروپ انچارج سے ضرور اس کی ڈیفینیشن لے لیں، اس کو سمجھ لیں۔ گروپ انچارجز بھی کسی بھی انداز میں، چاہے آپ لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں گروپ میں ریمائنڈر کے طور پہ، یا آپ کوئی سلائڈ کی شکل میں یا وائس میسج کی شکل میں اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ دوبارہ سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 117 سے اس کے نشان لگا لیں، اور ہوپ فلی کہ آپ کو رولز یاد ہوں گے۔
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ट्रांसलेशन देखें. बदीउ इजाद करने वाला है. बदीउ इस्म है या फेल है? ये इस्म है. इसमें निशानी ना अलिफ लाम मौजूद है ना तन्वीन की, लेकिन ये इस्म है क्योंकि ये इसमें मुबालगा के एक स्ट्रक्चर पे है. जैसे कि हमने पढ़ा अलीम इल्म रखने वाला, खबीर खबर रखने वाला, वैसे ही बदीउ इजाद करने वाला. और बदीउ समावात आसमानों का इजाद करने वाला, जमीनों का. बदी बदा से है, मौजिद, ओरिजिनेटर, यानी किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना, बगैर किसी सैंपल के, किसी नमूने के कोई चीज इजाद करना जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो, पहले वैसा कुछ भी ना हो, उसको बदिया कहते हैं. बदिया समावात इजाद करने वाला है आसमानों को, वल अर्दी और जमीन का. वल अर्द, अस्समावात और अल अर्द का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो अल
اور समू इसका रूट वर्ड है, अलिफ ता आखिर में जमा के लिए आ रहा है, और वल अर्द में अलिफ लाम स्पेसिफिक करने के लिए शुरू में और आगे अर्द है। व इज़ा और जब, क़दा वो फैसला करता है, क़दा यक़दी से है वो फैसला करता है। जिस तरह हम आप सुनते होंगे जुमला क़ज़ाए इलाही से, यानी अल्लाह के फैसले से किसी की वफात होती है तो ये अक्सर जो ये वर्ड ऐड के रहते हैं, क़ज़ाए इलाही से फलां बंदा वफात पा गया, तो वो क़ज़ाए इलाही, क़ज़ाए क्या है, यानी फैसले, अल्लाह के फैसले के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी से। वइज़ा क़दा और जब वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, अम्र काम, अमरन इस्म नकिरा है यानी कॉमन नाउन है। फ़ इन्नमा फ़ पस या बेशक, सॉरी फ़ पस या तो, इन्नमा बेशक, यक़ूलु वो कहता है, या वो कूल कहता है, क़ाफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, यक़ूलु वो कहता है, लहू ला के लिए, हु उसके लिए, यानी जो भी काम वो करना चाहता है, कुन हो जा। कुन फेल अमर है काना का। काना हम पढ़ चुके हैं, बहुत दफा आ रहा होता है काना, कानू, और इसी तरह करके जो इसका फेल अमर बनता है वो हो जाता है फिर कुन। कुन यानी हो जा, हुक्म दिया जा रहा है। काउन इसका रूट वर्ड होता है, काफ वाव नून इन सब वर्ड्स का। फयकून तो वो हो जाता है, फयकून फ पस या तो, या वो कून हो जाता है। यानी अल्लाह को कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं चाहिए, जब वो कहता है किसी चीज को करना चाहता है तो उसको सिंपली ये कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है। वक़ाला और कहा, अल्लज़ीना उन्होंने जो, ला नहीं, यालमून या वो, इल्म इल्म वो नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है, नहीं वो इल्म रखते, लव ला लव क्यों, ला नहीं, लव क्यों, ला नहीं, युकल्लिमुना युकल्लिमुना कलाम करता हमसे, कल्लमा युकल्लिमु कलाम। अब आप देखें कि यहाँ पे इस वर्ड के, इस फेल के शुरू में दम्मा आ रही है, पेश आ रही है, क्या इसके सेकंड लास्ट लेटर पे फतह आ रही है? और इसका सेकंड लास्ट लेटर कैसे पता चलेगा कौन सा है? जब सेकंड लास्ट लेटर की बात होती है तो उससे मुराद है उस वर्ड का असल पार्ट। आखिर में नून अलिफ ना, ये एक जमीर, एक प्रोनाउन लगा हुआ है, वो नहीं इसमें शामिल होगा। युकल्लिमु, युकल्लिमु में सेकंड लास्ट क्या है, लाम के नीचे कसरा आ रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन फिर किया जाएगा या करता है या किया गया ऐसे नहीं होगी, किया जाएगा या किया गया ऐसे ट्रांसलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फतह नहीं है, युकल्लमुना नहीं है, युकल्ली है, इसलिए सिंपल जिस तरह हम ट्रांसलेशन करते हैं वैसे ही हम करेंगे, वो कलाम करता ना हमसे, अल्लाहु अल्लाह। इसको मैंने इसलिए यहाँ डिस्कस किया है कि चूंकि हम ये रूल कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा इसको जज भी करना है कि असल में इससे मुराद क्या है। अल्लाहु अल्लाह, औ या, तअतीना, तअती अता याती से है, और यहाँ भी जो शुरू में ता आ रहा है ये तुम के लिए नहीं है, यू के लिए नहीं है। ये फेल मुदारे की निशानी तो है, लेकिन फेल मुदारे की निशानी के तौर पे जब ता आता है, एक ता होता है जिसकी ट्रांसलेशन तुम होती है, और एक ता होता है जो कि सिर्फ मोनस को शो करने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो ता आ रहा है वो मोनस को शो करने के लिए आ रहा है। औ तअतीना या आती हमारे पास, आयतुन कोई निशानी, आयतुन को की तरफ इशारा है तअती में, इसलिए आती हमारे पास, क्योंकि ये आ रहा है इसकी ट्रांसलेशन में, तो है ये फेल मुदारे शुरू में ता, लेकिन तुम के लिए नहीं है, इसकी तुम ट्रांसलेशन नहीं होगी, ये सिर्फ मोनस की तरफ इशारे के लिए है, वो क्या है, आया। कज़ालिका इसी तरह, कौला कहा था, कौला का रूट वर्ड काफ वाव लाम कौल, अल्लदीना उन लोगों ने या उन्होंने जो, मिन से
قبلہم ان سے پہلے تھے، قبل پہلے، ہم ان سے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل مانت، مثل قولہم ان کی بات کے، قول بات، ہم ان کی، قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تشابہت قلوبہم، تشابہت مشابہ سے ہے، تشابہ اصل ہی فعل ماضی کا کی بیس ہے. اصل میں ہم نے جب شروع کیا تھا اور ہم نے ثلاثی مجرد کیا تھا، یعنی کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے اس کے اصل اوریجن جو ہوتا ہے وہ 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چلتا ہے. تو فعل ماضی میں 3 روٹ ورڈز کے ساتھ لیٹرز ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 8 to 10 سٹرکچرز ہیں جو کہ فعل ماضی میں کچھ تھوڑے سے ان 3 لیٹرز میں ایڈیشن کے ساتھ آتے ہیں، جن سے تھوڑا سا معنی میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تشابہ یہ فعل ماضی ہے پورا کا پورا. کیسے ہے، کیا ہے، اس پہ پریشان نہ ہوں آپ ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سمپل ایسے پتہ چلے گا کہ آخر میں تا آ رہا ہے، اور ہم نے یہ پڑھی تھی کہ تا سکون کے ساتھ آنا، یا تا فتحہ کے ساتھ، یا کسرہ کے ساتھ، یا دوما کے ساتھ، تا تی تو اور تا سکون والا، یہ کس کی نشانی ہوتی ہیں؟ فعل ماضی کی. تو سمپل یہ فعل ماضی ہے. تشابہ مشابہ ہو گئی. تا آخر میں آ رہا ہے مونس کو شو کرنے کے لیے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مونس کی نشانی اس کو شو کرنے کے لیے تا آتا ہے، اس کی الگ سے کوئی ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہوتی ہے. جس طرح آپ نے اپنے ہوم ورک میں بھی کیا تھا، کذبت، اس ایک مونس نے جھوٹ بولا، تو ٹرانسلیشن اس کی الگ سے نہیں ہو سکتی ہوتی. ایسے ہی یہاں پہ تا بھی ہے. قلوبہم دل ان کے، تو اصل میں اشارہ ہے دل کی طرف، اور قلوب ہے جمع ہے تو اس لیے وہ مونس ہی کنسیڈر ہوتا ہے، اس لیے تا لگا ہے تشابہت کے اینڈ میں. قلوبہم دل ان کے، قلوب قلب کی جمع ہے. قد تحقیق بینا، بینا بیان سے ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نون الف آخر میں ہم نے کے لیے آ رہا ہے. جس طرح ہم اہدینا پڑھ چکے ہیں، نون الف فتحہ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہم ہوتی ہے. الآیاتی آیات، الآیات ال شروع میں اسپیسیفک کرنے کے لیے ہے، الف تا آخر میں جمع کی نشانی ہے، اور درمیان میں الف یا رہ گیا، اور اس کا حمزہ یا حمزہ روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پر آخری حمزہ جو ہے یعنی حذف ہے. لی قومن، لی کے لیے، قومن قوم یا لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یوقنون یقین یقین سے ہے، یقین یوقن ایقان سے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف سوری یا قاف نون، یقین یقین سے، جو یقین رکھتے ہیں. ایسا علم جو شک سے پاک ہو اس کو ہم یوقنون کہتے ہیں، یعنی یقین والا علم جس میں کوئی شک نہیں ہے. انا بے شک ہم نے، یہ انا اصل میں تھا اننا، انا بے شک نہ ہم نے، لیکن جب عربک میں پڑھنے میں آتا ہے تو اکثر اس طرح کر کے آپس میں وہ مل جاتے ہیں. تو اس کو سمپل پڑھنے کے لیے یہ بن گیا نون، نون کے اندر داخل ہو کر انا، لیکن یہ تھا اصل میں اننا. ٹرانسلیشن میں ہم پھر پوری ٹرانسلیشن ہی کریں گے. انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ارسلنا کا ارسلہ بھیجنا، اسی سے رسالہ ہوتا ہے لیٹر، اسی سے رسول ہے وہ جو کہ خبر لے کر آیا، جو بھیجتا ہے، جو خبر ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے. نہ ہم نے کا آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو، بالحقی ساتھ حق کے، بی ساتھ، ال خاص کرنے کے لیے ہے، اور حق 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 قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، بی الحقی یعنی ساتھ حق کے. بشیرون خوشخبری دینے والا، بشر با شین را ایسی خبر جو کہ خوشی دے، خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، انجام سے ڈرانا، ایسی خبر جس سے دوسرا پریشان ہو جائے اس کو انذار کہتے ہیں. انذرا ینذرو انذار اس کا روٹ ورڈ میں آتا ہے، اس کا فعل ماضی اور مضارع. نذیرن اصل میں اسم ہے
बशीरन भी इसम है, जैसे कि हम जानते हैं तनवीन हंट पे आ रही है। वला और न, तुसअलु आपसे सवाल किया जाएगा। अब किया जाएगा की ट्रांसलेशन कहाँ से बन रही है, क्योंकि शुरू में पहले वर्ड पे दम्मा आ रहा है और सेकंड लास्ट पे फतहा आ रहा है, इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन किया जाएगा करेंगे, जैसा कि हम इसको ग्रामर में पढ़ चुके हैं। और ना आपसे सवाल किया जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं होगी और ना आप सवाल करेंगे, नहीं। और ना आपसे सवाल किया जाएगा, किस वजह से, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं स्ट्रक्चर इराब इस तरह है। आयन बारे में, असहाबी साथियों, साहबा साहिब, साथियों कहते हैं, असहाब साहिब की जमा है, साथियों के बारे में। अल जहीम जहन्नुम के, जहमा, जहमा असल में अरबिक में होता है शेर का घूरना या आंख का तेज फड़कना, और ये कब होता है, शदीद परेशानी वाली और सख्त कैफियत हो जाती है जब इस तरह कोई मंजर पेश आए। तो जहीम जहामा इसका रूट वर्ड है, जहन्नुम के नामों में से एक नाम है। वलन और हरगिज नहीं, तरद्वा राजी से है, राजी होंगे, रौ दुआ दिया इसका रूट वर्ड है। अन का आपसे, अल यहूदू यहूद, वला और न, अन नस्वारा नसारा ईसाई, हत्ता यहाँ तक कि, हत्ता बहुत दफा रिपीट हो चुका है, होपफुली आपको इसके ट्रांसलेशन याद होगी। तत्तबिया आप पैरवी करें, तत्तबिया असल में इत्तबा से है, और इत्तबा कहते हैं फुट स्टेप्स को फॉलो करना, यानी कदम ब कदम चलना, जहां पर पहले वाले ने कदम रखे हैं वहीं पर आप रखें, जिस अंदाज में जो करते हो वो चला है आप वैसे ही करें, तो उसको कहते हैं इत्तबा करना, पैरवी करना। तो क्या कहा जा रहा है, हरगिज राजी नहीं होंगे आपसे यहूद और नसारा, यहाँ तक कि आप पैरवी करें, तत्तबिया आप पैरवी करें, मिल्लतहुम मिल्लत दीन तरीका, हम उनके उनके तरीके की, मीम लाम लाम इसका रूट वर्ड है। कुल कह दीजिए, फेल अमर है, कॉफ वाउलाम, इन बेशक, हुदा हिदायत, अल्लाह अल्लाह की है, हुदल्लाही अल्लाह की हिदायत है। तो हुदा यहाँ पर इस्म है, ये कोई फेल या हर्फ नहीं है, अल्लाह की हिदायत है। हुआ वही अल हुदा असल हिदायत, अल हुदा यानी कि हुदा को स्पेसिफिक कर दिया गया है, प्रॉपर नाउन, अलिफ लाम लगा दिए गए, यानी खास हिदायत वो किसकी तरफ से है, किसकी है, अल्लाह की दी हुई ही है। वला इन और अलबत्ता अगर, व और ला अलबत्ता इन अगर, इत्तबाअता इत्तबा पैरवी करना, ता आपने पैरवी की आपने, इत्तबाअता क्या ख्याल है आपका, ये फेल माजी है या फेल मुदारे है, फेल माजी होगा, पास्ट टेंस होगा, क्यों, क्योंकि इसके आखिर में ता फतहा के साथ आ रहा है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये पास्ट टेंस की निशानी है। इत्तबाअता पैरवी की आपने, अहुआ अहुम उनकी ख्वाहिशात की, अहुआ ख्वाहिशात, हा वाओ या इसका रूट वर्ड है, बादा बाद अल्लज़ी जो जा का आ गया आपके पास, जा आ गया, का आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, अल इल्म यानी खास कुरान और सुन्नत का इल्म, माँ नहीं, लका आपके लिए, ला के लिए, का आपके, मिनल्लाहि अल्लाह से, बचाने वाला ब्रैकेट्स में है, मैं वलीजिन कोई हमायती, कोई दोस्त, वली वाव लाम या इसका रूट वर्ड है, वला और ना, नसीर कोई मददगार, नसीर नुसरत से है, नुसरत क्या होती है, मदद का आना मदद मिलना, तो नसीर नासिर मदद करने वाला, नसीर कोई मददगार। अल्लदीना वो लोग जो, आतेना हम आते यानी दी, ना हमने, हम उन्हें, आतेना हम, अता या इसका रूट वर्ड है, तो आते दी ना हमने, हम उन्हें, अल किताबा किताब,
یتلونہ، یا وہ، تلو تا لام وہ، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، ہو اس کی، حق جیسا حق ہے، حق قاف تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، امن سے ہے، حمزہ میم نون، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون جمع کی ہے، درمیان میں روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون امن، جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے، انکار کرے، بھی اس کا، بھی ساتھ ہی اس کا، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، الف لام اسپیسیفک کرنے کے لیے، اس میں معرفہ ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، اور درمیان میں خا سین را، خسارہ خسارہ پانے والے، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس کی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹرانسلیشن پہ غور کرنے کی کوشش کریں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ تفسیر دیکھیں آیہ نمبر 113 سے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے، وهم يتلون الكتاب حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے ایسی ہی باتیں کہیں، فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ بہت اہم آیت ہے، اس کے پس منظر میں آتا ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں صحیح روایت ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہود کو جب پتہ چلا، چونکہ یہود مدینہ میں ہی رہتے تھے، تو وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ رافع ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا نصارہ کو تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس کے ساتھ اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل اور ان سب چیزوں کا انکار بھی کیا۔ یہ سن کر نصرانی غصے میں آ گئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اصل میں یہود تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، اور ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ دونوں ایک ہی بک پڑھتے ہیں، اور اختلاف اس طرح کا ہے۔ اس سے پہلے
اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے، یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کے خلاف۔ صرف ایک چیز پر جا کر یہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت لے کر آئی تب یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کسی اور سے آ گیا اور ہم میں سے نہیں آیا، اور وہ جو اس قسم کی ہٹ دھرمی شروع کی اور انکار شروع کیا اس میں جا کر مل گئے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ یہ آپس میں دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ اور مومنوں کے بارے میں کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دلی دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، ان کے قریبی ہیں۔ تو یہ ویسے ایک دوسرے سے اختلاف ہی رکھنے والے تھے، ہمیشہ ضد رکھنے والے تھے۔ یہاں پر بھی ان کے اس رویے کا ذکر ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ وہ دین پر نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ دین پر نہیں ہے۔ اور یہ رویہ ایسا ہے کہ جس میں کہ ہم میں سے اکثریت گرفتار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، جو ہمارے استاد ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارا انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اور ایسا رویہ ہونا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے والوں کا نہیں ہے، ان کا شیوا نہیں ہوتا، ان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھنے والے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ان کا ایسا رویہ ہے۔ یعنی جو کتاب پڑھنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، اس کے منہ سے اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی ہے، اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں، سیم بک پڑھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں کا سیم تھا، اس پر ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ پوچھ لیں تو بیلیف ہے، کوئی عیسائی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور وہ اصل میں کیا ہے؟ یہود کی کتاب ہے، تورات ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا کے یا دوسرے کو دین سے پھرا ہوا سمجھ کر اپنے آپ کو حق پر ثابت کر سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو لا علم، بے علم لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جاہل اور پڑھے لکھے برابر ہو گئے۔ کب؟ جبکہ دوسروں پر الزام لگانے لگے، جبکہ دوسروں کو غلط کہنا شروع کریں۔ تو کوئی علم والا بھی، کوئی بہت پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن اگر وہ کسی اور دوسرے کو جاہل قرار دیتا ہے تو وہ خود اس پر ہی پلٹتا ہے۔ اور ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں، کسی کو فاسق کہنا، کسی کو کافر کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور دین میں اصل میں آپس میں محبت کرنا، جس میں دل جڑے ہوئے ہوں، وہ مطلوب ہے۔ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ٹھیک باقی غلط، اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں صورتحال بھی کیا ہے کہ مل کر ہم بھی مسلمز، کوئی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ لوگ ہیں، آپس میں اکٹھے کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے شکوے شکایتوں میں ہی رہتے ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا اس لیے ہمارا کام نہیں چلا، اور کوئی تنظیم شروع ہوتی ہے، کوئی کام شروع ہوتا ہے اور وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے، شیطان اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں اس آیت میں کہ ہمارے رویے و اخلاق ایسے نہیں ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ ہے قرآن پڑھے ہوئے، یہ کتاب پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو دیکھو یہ کیسے ہے۔ پھر دینی اختلافات، خاص طور پہ ہر طرح کے اختلافات کا، لیکن خاص طور پہ دینی اختلافات کا معاملہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا۔ تو دینی مسائل پر بحثیں کرنا، تنقیدیں کرنا اور ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کیچڑ اچھالنا اور اس طرح کے رویے اختیار کرنا، یہ سب انرجی ضائع کرنے والا عمل ہے۔ اس سے سوائے آپ اپنے
فرائض سے کوتاہی کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس آیت کو ہمیشہ اس وقت پڑھا کریں جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا بولنا اور چیخنا شاید اس مسئلے کو حل کر دے گا. اکثر ہم لڑائی جھگڑا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, اکثر ہم دوسرے پہ لعن طعن اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, اکثر ہم اس کی ظلم کی داستانیں اس لیے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثابت کر دیں کہ ہم ٹھیک ہے اور دوسرے غلط ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. آج کوئی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ آپ چیخ دھاڑ کے کر سکتے ہیں, نہ آپ ثبوت پیش کریں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں میں. فیما کانوا فیہ یختلفون, اس میں جو تھے وہ سب اختلاف کرتے. جو اختلافات ہیں دینی اعتبار سے خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہے, اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے, ان کا فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں گیا. اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہمیں احادیث ملتی ہیں جس طرح کہ آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے, ہر بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے, ہر بات پہ اپنے آپ کو منوانے لگ جاتا ہے, اپنی ذات, اپنا خاندان, اپنا دینی گروہ یا مسلک یا مذہب, اس کو ڈیفینڈ کرتے رہنا, اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہنا, اور اس میں پھر جھگڑوں میں پڑنا, بحثوں میں, یہ کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے. اور ایسی چیزیں کہ جس میں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا چانس ہو سکتا ہے, کچھ برا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی بات نقل کرے تو یہ یقین کر لے کہ وہ تیری باتوں کو بھی دوسرے کے پاس بیان کرتا ہوگا. اگر کوئی آپ کو آ کر دوسرے کا کچھ سنا رہا ہے تو یاد رکھیں آپ کی بھی وہ جا کر دوسرے کو سناتا ہوگا. عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے کہا کتنے برے انسان ہو, تو مسکرا کے انہوں نے فرمایا تم نے صحیح تعریف کی, کیا برا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے کہا کتنے عجیب انسان ہو, فرمایا جتنا بتایا میں اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں. دیکھیں یہ سینٹینسز ہمیں کتنے زیادہ بودر کرتے ہیں, فلاں نے مجھے اس طرح کہہ دیا, فلاں نے مجھے برا کہا, فلاں نے مجھ پہ الزام لگا دی, یہ بات کہہ دی. اور آپ دیکھیں پچھلی آیات جو تھی لا تقولوا راعنا والی بھی, اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی, اس طرح کی ساری سچویشن سے جس حد درجے ہو سکے خود کو بچانا ہی بہتر ہے. اس میں انڈلج ہونا, انوالو ہونا اور اس کو کرنا, اس میں بحث مباحثے شروع کر دینا, یہ کبھی بھی اختلافات کو ختم نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جب تک اس کو بتائیں گے نہیں, بحث نہیں کریں گے اور شور نہیں مچائیں گے تب تک یہ معاملے کلیئر نہیں ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے تمہیں برا بھلا کہا ہے. اس کی شکایت بتانے آیا. ہمارے پاس بھی بہت زیادہ اس طرح کیسز ہوتے ہیں, فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو آگے سے وہ کہنے لگے ابلیس کو تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا, یعنی شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ تم اس طرح کام کرتے پھر رہے ہو, چوری لگاتے پھر رہے ہو, اور پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اس غیبت کرنے والے کے گھر دے آئے کہ تم نے مجھے نیکیاں دے دی ہیں, مجھے برا بھلا کہہ کے, تو یہ تمہارا احسان ہے. اور یہی چغلی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک ہی بات دوسرے تک پہنچانا. اس نے اس طرح کہا اور اس کہا کسی اور انداز میں گیا ہوتا ہے, پہنچایا کسی اور طرح جاتا ہے, اس پہ ریئیکٹ کسی اور طرح کیا جاتا ہے, اور چیز کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. چاہے وہ دینی معاملات ہوں, چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں, چاہے وہ باہر کی ڈیلنگز ہوں, کچھ بھی ہو اس میں خرابیاں آتی ہیں. تو یاد رکھیں کسی بھی اس طرح کے معاملات کا فیصلہ آج دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, اس کو بس سمجھ لیں. ان سب چیزوں کا فیصلہ اللہ نے کل قیامت کے دن ہی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں اور ابھی دوبارہ سے, بہت بڑی موٹیویشن ہے, اس کو یاد رکھیں. جب بھی آپ کا دل کر رہا ہو کہ آپ اس معاملے میں بحث کریں, لڑائی کریں, تو وہاں پر اس بنا پر خاموش ہو جائیں جو کہ ہمیں حدیث کہتی ہے میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا.
یہ نہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ نہیں لڑیں گے، آپ حق پر ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے 100% آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، دوسرے کا ہے، لیکن دوسرا اس انداز میں چڑھائی کر رہا ہے کہ گویا 100% آپ کا ہی قصور ہے، کوئی بات نہیں۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتا ہے، جھکاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت کے اطراف میں میں گھر کا ضامن ہوں، پوری ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو ملے گا جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لوگوں کے ایوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ ہی دے، کیونکہ ہر انسان میں عیب موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو پکڑ کے اور ان کو نکتہ چینی اور اسی میں لگے رہیں گے تو آپ معاملات کو اور خراب ہی کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اس کو ایوائڈ کریں۔ آیت نمبر 114 میں آتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کون سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں منع کرے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام، اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی، اس کی ویرانی کی۔ خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی مسجد کی طرف اشارہ اور مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ حکم عام بھی ہے تمام مساجد اور تمام لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے میں آنے سے روکے گا، اور کیا روکے گا، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ اس کی خرابی، اس کی ویرانی کے در پہ ہوگا۔ اس طرح کے رویے ایسا کچھ کرے گا جس سے کہ مسجد ویران ہو، وہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کے نزدیک۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، نہیں ہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اصل میں ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے مسجد میں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ہسٹری میں اگر تاریخ میں جا کر دیکھیں تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے ابرہہ کے حملے کا مقابلہ کیا۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رکھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، لیکن بعد میں وہی والا رویہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا، اور آپ کو جب آپ آئے عمرے کے لیے تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ تو اسی وجہ سے ان کے لیے پھر کیا ہوا، لہم فی الدنیا خزی، کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر پھر وہاں سے اپنے گھر بار سے ہی نکال دیے گئے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی۔ تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، کس طرح سے مساجد سے اور ان چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ اور ایک ہے مکمل طور پہ روکا جانا، یعنی پورے کے پورے گروہ کو روک دیا جائے یا بہت سارے لوگوں کو، اور ایک ہے انفرادی طور پہ روکتے جانا مختلف رویوں سے۔ تو مسجدوں کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرنے دے رہا تو گویا وہ اس کی ویرانی کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے دینے سے مراد کیا ہے، یعنی تسبیح، عبادت وغیرہ نہ کرنے دینا۔ کوئی آیا اس کو نماز نہیں پڑھنے دینی، چونکہ تم ہمارے فرقے سے نہیں ہو اس سے تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں آپ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، تسبیح نہیں کر سکتے، یا پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہ دی جائے، لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا جائے۔ اور پھر کس طرح سے بربادی ہوگی، دو طرح کی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دو طرح سے خرابی یا ویرانی ہو سکتی ہے، ایک ہے حسی یعنی کہ فزیکلی، اور دوسرا ہے معنوی، جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ پیش آ رہی ہے۔ حسی یا فزیکلی میں جیسے کہ کوڑا پھینک دیا جائے، صفائی کا خیال نہ کیا جائے، ٹشو وغیرہ وہیں پہ چھوڑ دینا، کھانا کھاتے ہوئے وہیں پہ چھوڑ جانا، پانی پی کے بوٹلز وہیں پہ چھوڑ دینا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا بچوں کو ایسا کچھ کھانے کو دے دینا کہ وہ سارے گرائیں اور سارا وہاں پہ گند مچا دیں، کوئی بھی ایسا عمل جو صفائی میں خلل ڈالے، یہ اسی میں آتا ہے۔ اور اسی سے متعلق ہمیں فزیکلی جو معاملات ہیں ان میں احادیث بھی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو، اس کو ختم کر لو۔ تو اصل میں جس طرح سے ہمارے ہاں بن جاتا ہے سالن یا کسی طرح شامل ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچا کھا کر جس کی اسمیل ہو، اور اسی سے پھر قیاس کرتے ہوئے اسی میں شامل ہوگا جس طرح سے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، دانت برش نہیں ہوئے میں، یا پسینے کی اسمیل ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی اسمیل جس سے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے اور وہ آئندہ ایسی جگہوں پہ جانے کو اوائڈ کرے کہ وہاں پر تو تنگی ہوتی ہے اور ایسے معاملات پیش آتے ہیں، وہ آپ گویا سبب بن رہے ہیں مسجد کی ویرانی کا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے، یعنی یہ بھی نیک عمل ہے کہ آپ راستے میں کوئی گند کچھ بھی ہے اس کو ہٹا دیں، اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، یعنی چھوٹا سا کام ہے مسجد میں تھوک دیا، یہ بھی ایک برے عمل میں شامل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے، یعنی کوئی بھی گند کچھ بھی آپ کی وجہ سے مسجد میں پڑا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو آپ خود صاف کریں، یہی اس کا بہترین کفارہ ہے۔ اسی طرح سے معنوی اعتبار سے کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جو کہ دوسرے کو مسجد سے دور کرے، جیسے کہ ڈانٹ ڈپٹ، ٹونٹ کرنا، ایسی سختی کرنا کہ لوگ آنا ہی پسند نہ کریں، یا مسجد کو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرنا، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کی، آپ نے سنا ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں اس مسجد میں تو جانا ہی نہیں، وہاں تو ہمیشہ سیاست کی یا فلاں چیز کی یا فلاں باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی دین والی بات تو ہوتی نہیں ہے، یا وہاں پہ خرید و فروخت یا دوسری چیزوں کو زیادہ بڑھا چڑھا دینا کہ اصل جو مسجد کا مقصد ہے وہی ختم ہو جائے، حالانکہ مسجد میں خرید و فروخت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے، یعنی تمہیں تمہاری تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ یعنی یہی رویہ اختیار کر لینا کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اب خرید و فروخت کا فلاں چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں اور فلاں چیز موجود ہے اور فلاں یہ اور وہ، ایسے رویوں سے منع کیا گیا، اس طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مسجدوں کا مقصد اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور مسجدوں کی ویرانی اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے سجی ہوئی نہ ہو اور بہت کچھ زبردست اس میں لگا ہوا نہ ہو، بلڈنگ زبردست نہ ہو، بلکہ مسجدوں کی ویرانی لوگوں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا بے پناہ اجر ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں بے پناہ احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے لیے بخشت میں یعنی جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ صرف اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا، تو اسی لیے اس کا اجر ہے کہ یہ اعمال یا نمازوں کے لیے جانا یہ مسجد کی ویرانی کو ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ تو مسجدوں کی آبادی، اس میں جا کر
وہاں پر نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادات کرنا کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ کے جتنے رویے ہیں، آوازوں کو بلند کرنا اور دنیاوی کام کرنا، بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا اور چیزیں کرنا، وہ اس کی ویرانی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں بیہقی کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، بس اسلام کا نام ہوگا لیکن اسلام کو اپلائی کرنے والے لوگ ختم۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور نہیں باقی رہے گا قرآن میں سے مگر اس کا لکھا ہوا، بس لکھا ہوا ہوگا، عملی طور پر کوئی پریکٹیکلی کوئی کچھ نظر نہیں آئے گا کسی میں۔ مساجد بہت آباد ہوں گی، بہت لوگ آتے ہوں گے، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، کسی کو کچھ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء ہوں گے، ان کے پاس صرف فتنے پیدا ہوں گے جن میں وہ گھس جائیں گے، یعنی وہی فتنوں کو پیدا کرنے والے اور اسباب کرنے والے ہوں گے۔ یہ سب علماء کے لیے تو ظاہر سی باتیں نہیں ہے، علماء سو کے لیے ہے، یعنی کہ جو غلط قسم کے فتوے دیتے ہوں یا غلط رویوں میں پڑے ہوئے ہوں اور مسلوں کی ویرانی کا سبب بن رہے ہوں۔ تو یہ بہت سخت حدیث ہے جو کہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ مسجدوں کا مقصد وہاں پر اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی خرابی، اس میں ایسا کوئی بھی رویہ اختیار کرنا ہے جو کہ کسی طور پر زیر نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیں مساجد کی خرابی کیوں بڑا ظلم ہے، کیونکہ جو روحانیت، جو ایک یکسوئی، ایک فوکسڈ ہو کے انسان مسجد میں کوئی عبادت کر سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں کر سکتا، کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی صرف فزیکلی اس کی صفائی اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ آیات آئیں گی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو، تو صرف فزیکلی ہی اس کو صاف کرنا اتنا زیادہ اجر کا کام ہے، تو کہاں یہ کہ اگر مانوی طور پر اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہمارا کوئی رویہ ایسا نہ ہو جو کہ کسی کو دین سے دور کرے اور ویرانی کی طرف لے کے جائے۔ اور جیسے کہ آیت نمبر 113 ہے، میں ایک لاسٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ فلاں حق پر نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد قرآن میں کیا ہوا ہے۔ اور کیا فرمایا ہوا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہہ دیجیے اہل کتاب تم میں سے کوئی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، کوئی بھی حق پر نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کچھ بھی نہیں ہو، تم کوئی وقت نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک، حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ اور یہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، اس آیت کو اگر اپنے لیے سمجھیں، اے اہل قرآن، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیم القرآن، یہاں تک کہ تم قرآن کو قائم کرو۔ ہم اس وقت تک اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم قرآن کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کو قائم کرنے والے ہوں گے، اس کو اپنی مسجدوں میں آباد کرنے والے ہوں گے، مسجدوں میں جا کر قرآن کا ماحول ہوگا، اس کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہوگا، تو اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت ہے۔ ورنہ زبانی کلامی مسلمان بن جانا، قرآن کو اپنے گھروں میں رکھ لینا، مسجدوں میں جا کر ان کو خوب سجا کے رکھنا اور سطحی مسلمان بن جانا، یہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر ایمان کو تھامنے کی توفیق دے۔ اس کی تلاوت سن لیں اور پھر ہمیں چلیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اپنے گروپس میں اپنے اٹینڈنس مارک کرتے ہیں اور جو سیکھا اس کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ